علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الى آخر الحديث متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه وفي رواية من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفقن علیہ. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ پھر سے رمضان المبارک کی یہ انتہائی فضیلتوں اور برکتوں سے بھرپور ساعتوں سے نوازا. لیکن رمضان کا محض مل جانا سعادت مندی اور خوش قسمتی کے لیے کافی نہیں ہے. رمضان اس طریقے سے ہمیں ملے جیسے ایک مومن بندے کو رمضان گزارنا چاہیے کہ ہم اس کے آداب کا، احکام کا، شرائط کا لحاظ رکھیں، اس کی رعایت کرتے ہوئے رب العالمین کے جناب میں اپنی عبادات، اپنی محنتیں بجا لائیں اور اس پروردگار کے جناب میں ہماری عبادتیں اور نیکیاں قبول ہو جائیں، ہمیں جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ مل جائے. رب العالمین اس ماہ مبارک میں جو بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے وہ ہمیں مل جائے. ہم رمضان المبارک کے فضائل و مسائل سے متعلق باتیں جانیں گے. یہاں صرف ایک بات کا اور ذکر کروں کہ گزشتہ امتوں میں لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں. ایک آدمی کو ہزار سال کی، کئی سو سال کی عمر ملتی تھی، اور ایسی عمر میں گویا اس کو عبادت کا اور زیادہ موقع ملتا تھا. لیکن امت محمدیہ کے لوگوں کی عمر اوسط 60 سال ہے. مگر اس 60 سال میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے مواقع اور فضیلت کے ایسی مناسبتیں عطا فرمائی کہ اگر ہم اور آپ ان چیزوں کا، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، ان موقعوں کو صحیح طور سے عمل میں لائیں، تو ہم پچھلی امتوں کے ہزاروں سال سے بھی کہیں زیادہ ہزار سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں. 60 سال کی عمر میں امت محمدیہ کا ایک فرد ہزار سال کی نیکیاں حاصل کر سکتا ہے، اجر و ثواب پا سکتا ہے کئی اعتبار سے، جس میں سے ایک یہ رمضان المبارک بھی اللہ نے دیا کہ اگر آپ اس کا صحیح استعمال کر لیں، اس مہینے کی صرف ایک رات کو ایمان و احتساب کے ساتھ عبادت میں، قیام میں گزار دیں، لیلۃ القدر، تو آپ کو قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا. یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے. آج ہمارے لیے اس مہینے میں داخلے کا پہلا دن ہے، پہلا روزہ ہے، اور اس روزے کی مناسبت سے میں آپ کے درمیان جو حاضر ہوا ہوں اور آپ لوگوں نے جو مجھے مدعو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری اور اجتماع کو شرف قبولیت بخشے، اس میں اخلاص نیت اور حسن عمل عطا فرمائے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم رمضان کے لیے اپنے جوش اور جذبے کو قائم رکھیں. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ صرف اس مہینے کا مل جانا فضیلت نہیں ہے، خوش قسمتی نہیں ہے. خوش قسمتی یہ ہے کہ اس مہینے کو اس طریقے سے ہم گزاریں جیسے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. کیسے گزاریں؟ ہم آگے پورے مہینے میں مختلف مجلسوں میں انشاءاللہ اس کا کچھ تذکرہ کرتے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سبق ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح موجود ہے. لیکن سارے روزے ہوں، قیام اللیل یا جسے ہم تراویح کہتے ہوں، قرآن کی تلاوت ہو، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، اور دیگر عبادتیں ہوں،
ان سب کی روح چونکہ اخلاص نیت اور اتباع رسول پر ہے، اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کی ایک کتاب کی پہلے درس کو چنا۔ اگرچہ ہم انشاءاللہ روزانہ فجر میں کوشش ہوگی کہ عقیدے کی کچھ بحثیں جانیں، ہاں، اصول ثلاثہ شیخ محمد عبد الوہاب کی کتابچے کی روشنی میں، جو ہمارے دین کی بنیاد ہیں۔ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو کچھ بھی صحیح نہیں، عقیدہ درست نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں۔ اس لیے اس کی اہمیت کے پیش نظر انشاءاللہ فجر کے درس میں ہم عقیدہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، عصر کے بعد رمضان سے متعلق فضائل و مسائل جانیں گے، اور نماز تراویح کے بعد انشاءاللہ قرآن کی ہدایات، جو اس رمضان کی تمام تر فضیلتوں کا اصل سبب ہے نزول قرآن، اور یہ مہینہ نزول قرآن کی سالگرہ کے طور پر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور ساری فضیلتیں اسی کتاب کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا رمضان ہمیں آیا ہے اس کتاب سے جوڑنے کے لیے۔ ہم رات کے درس میں انشاءاللہ قرآن سے متعلق کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم ان دو حدیثوں کو میں نے جو منتخب کیا اس بنیاد پر کہ ہماری ساری عبادتیں، سارے اعمال، سارے نیکیاں ان دو حدیثوں کے گرد گھومنی چاہیے۔ پہلی حدیث بخاری مسلم کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بڑی مشہور حدیث جو ہر بچے کو یاد ہے اور یاد ہونی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے، پہلا فقرہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہاں، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، تشریح میں آگے شیخ عبد الرحمن کی زبان میں کرنا چاہتا ہوں، اگر میں اپنی بھی تشریح کروں تو وقت زیادہ ہو جائے گا، ہاں، لہذا اسی پر اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہی اجر و ثواب، وہی بدلہ ہے جو اس نے نیت کی، جو اس نے چاہا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، چنانچہ جس شخص کی ہجرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کو اعمال کی بنیاد قرار دینے کے بعد ایک مثال بیان کی کہ جس شخص کی ہجرت کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، اللہ کے لیے، دین بچانے کے لیے گھر بار وطن رشتہ داروں کو چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو جانا، دنیاوی اعتبار سے ایک اندھیرے مستقبل کی طرف سفر کرنا، پتہ نہیں کہاں جائیں گے، کیا ہوگا، تو جس شخص کا اتنا بڑا عمل ہے، لیکن اگر کسی کا یہ عمل اللہ اور رسول کی طرف ہے، یعنی حسن نیت کے ساتھ ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی یہ ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہی ہوگی، سچی اور اچھی ہوگی، اجر و ثواب کا باعث ہوگی۔ لیکن وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، وہ شخص جس کی ہجرت کسی ایسے دنیا کی وجہ سے ہو جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ فلاں چیز کماؤں گا، فلاں چیز بناؤں گا، ہاں، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا پھر دنیا کی چیز میں سے ایک لذت اور کشش کی چیز کا ذکر کیا کہ کسی عورت کی طرف جس سے وہ نکاح کرتا ہے، نکاح کرنے کے لیے کسی عورت کی خاطر جو ہے ہجرت کی، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، بخاری مسلم کی یہ بھی ہے، جس کا بخاری مسلم کا متفقہ لفظ ہے من احدث فی امرنا ھذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، ہاں، کہ جس شخص نے ہمارے اس دین میں، فی امرنا ھذا، ہمارے اس معاملے میں یعنی ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس کا حصہ ہے نہیں، یعنی اللہ اور رسول نے دین دیا، اللہ اور رسول نے جو چیز نہیں بتائی، ایسی چیز کسی نے ایجاد کی۔ اور ایک روایت میں صحیح مسلم میں ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان دونوں حدیثوں کو ذہن میں رکھیے، اور شیخ کی تشریح کے کچھ باتوں کو میں پیش کر رہا ہوں، بہت غور سے سماعت فرمائیں۔ شیخ نے کہا کہ یہ دونوں عظیم الشان حدیثیں، ان میں دونوں حدیثوں میں پورا کا پورا دین ہمارا داخل ہے، ان دو حدیثوں میں ہمارا پورا دین داخل ہے، اصول فروع یعنی جو اس کی بنیادیں ہیں، جو اس کے فروعی احکامات ہیں، اس کا ظاہر ہے اور باطن، دین کے کچھ ظاہری احکامات ہیں، کچھ باطنی اعمال ہیں، ہاں۔ چنانچہ شیخ نے کہا حضرت عمر والی حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ باطنی اندر کے ہمارے اعمال کے لیے پیمانہ ہے، میزان ہے،
ہمارے اندر کے اعمال اخلاص یا یوں کہیے کہ ایمانیات کا پیمانہ ہے. حضرت عمر کی حدیث کہ آپ کے اندر کیا ہے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے وہ ظاہری اعمال کا پیمانہ ہے, معیار ہے, ترازو ہے. ظاہر میں ہمارا عمل صحیح ہے کہ نہیں, یہ اس کا پیمانہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے. کیسے کہ دونوں میں, ان دونوں حدیثوں میں معبود کے لیے اخلاص اور رسول کے لیے متابعت کو خالص کرنے کا حکم ہے, جو کہ دونوں کے دونوں ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے شرط ہیں. ہمارا ہر عمل معبود کے لیے خالص ہو, اللہ کے لیے ہو, اور اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں ہونا چاہیے. پہلا اخلاص کی تعلیم دیتا ہے, دوسرا اتباع رسول کی تعلیم دوسری روایت, دوسری حدیث اخلاص اتباع رسول کی تعلیم دیتی ہے. کہتے ہیں یہ دونوں کے دونوں عمل, یہ دونوں کے دونوں چیزیں یعنی اخلاص نیت اور اتباع رسول ہر ظاہری اور باطنی عمل کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے. اگر یہ دونوں نہیں ہیں, شیخ نے آگے کہا کہ جس کے اعمال اللہ کے لیے خالص ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہو, تو یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے یہاں مقبول ہوگا, قبول ہوگا. اب ہم روزہ رکھ رہے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, دوسری عبادتیں کر رہے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ساری عبادتیں. ان ساری عبادتوں میں یہ دو بنیادیں ہونا ضروری ہے کہ ہمارے اندر اخلاص نیت ہو اور اتباع رسول ہو. اخلاص ہو, آگے شیخ نے کہا وَمَنْ فَقَدَ الْأَمْرَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا, جو ان دونوں چیزوں کو گم کر دے یا دونوں میں سے ایک چیز اس کے عمل میں نہ ہو, تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا عمل مردود ہے, اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں داخل ہو جائے گا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اعمال کے تعلق سے یہ کہا کہ ہم ان کے جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا, سورہ فرقان کی یہ آیت ہے قرآن کی, کہ جو کچھ اعمال انہوں نے کیا ہوگا ان اعمال کی طرف ہم متوجہ ہوں گے اور ان کو ہباء منثورا, بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے. یعنی ایسے عمل جو بہت بھاری بھاری دکھائی دے رہے ہیں لیکن اس میں اخلاص نہ ہو, مثال کے طور پہ, یا رسول کی اتباع اور سنت کی پیروی نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایسے لوگ عمل کر کے لائیں گے ہم ان کے سارے عمل کو ہباء منثورا بنا دیں گے, بکھرے ہوئے غبار کی طرح. میزان عمل میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا, وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. چنانچہ آگے کہا اور جو شخص دونوں صفات کو اپنے اندر موجود رکھے, اپنی عبادات اور اعمال کے اندر, جس کے عمل میں یہ دونوں چیزیں موجود ہو, اخلاص نیت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو کہا کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں, فرمان میں داخل ہے جو سورہ نساء کی آیت ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ, کہ اس شخص سے دین کے اعتبار سے وہ اس شخص سے زیادہ بہتر کون ہوگا, اچھے دین والا کون ہوگا, جس نے اپنے منہ کو, اپنے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موڑ دیا. یعنی اپنے دل کو, جب چہرہ مڑا تو دل بھی مڑا, یعنی اپنے دل کی نیت اللہ کی طرف کر لی. وہ محسن, اور وہ احسان کرنے والا یعنی نیکی کرنے والا ہے, یعنی حسن عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہوگا. اس آیت کی تشریح اور تفسیر آپ دیکھیں گے تو اہل علم نے بیان کیا کہ اسلم وجہہ للہ اور محسن, ان دونوں میں یہ دو عمل کی شرطیں بیان کی گئی ہے. پہلے میں یہ کہا گیا کہ آپ کی ہماری نیت صحیح ہو, اور دوسرے میں یہ کہا گیا کہ ہمارا عمل صحیح ہو, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. دوسری آیت اسی مفہوم کی سورہ بقرہ میں ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بلا کیوں نہیں, جس شخص نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف موڑ دیا, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اندر سے, وہ محسن, اور ظاہر میں بھی وہ اچھے عمل کرنے والا ہو, تو اس کے لیے اس کا اجر اپنے رب کے پاس ہے, اس کے رب کے پاس ہے, اور ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. مستقبل کا ڈر نہیں ہوگا کہ قیامت میں پکڑے جائیں گے, اور دنیا سے جانے کے لیے دنیا کی چیزوں کے چھوٹنے کا خوف نہیں ہوگا. اب آئیے انہوں نے دونوں حدیثوں کے تعلق سے تھوڑی سی شرح کی.
آج کا درس 2 حدیثوں پر مشتمل ہے، تھوڑا سا طویل ہو جائے تو آپ برا نہ مانیں، لیکن یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، ہاں انہیں مضبوط بنائیے۔ تو کہا پہلی حدیث میں نیت کہا گیا کہ نیت کہتے ہیں عمل کے لیے ارادہ کرنا، ہاں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے لیے ہو اور اس کی مرضی، اس کی خوشنودی اور ثواب کے حصول کے لیے ہو۔ چنانچہ اس میں عمل کی نیت بھی شامل ہے، جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کی نیت، اور معمول لہو جس کے لیے عمل کر رہے ہیں اس کی نیت بھی شامل ہے۔ بڑی پیاری تشریح کی ہے شیخ نے، ہاں لوگ غور نہیں کرتے۔ ہم جب اخلاص کہتے ہیں تو ایک ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، تو یہ ایک معنی تو ہے کہ اللہ کے لیے عمل ہونا چاہیے، اور جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ بھی اس کی نیت بھی درست ہو، اور جس کے لیے کر رہے ہیں اس کی نیت بھی۔ دونوں کی وضاحت آگے شیخ نے کی کہ عمل کی نیت کا جہاں تک تعلق ہے، چنانچہ آپ کی طہارت چاہے جس قسم کی ہو، طہارت پاکیزگی، اور آپ کی طہارت صحیح نہیں ہو سکتی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور تمام عبادتیں، کوئی بھی عبادت صحیح نہیں ہو سکتی مگر اسی وقت جب کہ آپ اس عمل کی صحیح نیت اور صحیح ارادہ کریں۔ چنانچہ آپ اس عمل کی، جیسے ابھی ہم نے نماز پڑھی فجر کی، تو آپ جب کھڑے ہو رہے ہیں تو فجر کی نماز کی آپ نے نیت کی کہ میں یہ فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، فجر کی نماز کا متعین کیا اس عمل کے لیے اپنی نیت کو۔ ابھی آپ درس میں آگے رمضان کے مسائل میں سنیں گے انشاءاللہ، اور سن چکے ہیں کہ روزہ اگر ہمیں رکھنا ہے تو رات سے نیت کرنا، فرض روزے کے لیے رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس میں آج کل لوگوں نے الفاظ بنا لیے، ایجاد کر لیے، وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں آگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے۔ دل کا ارادہ آپ نے کیا، نیت ہو گئی۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے دل میں ارادہ کیا کہ یہ 2 رکعت فرض کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ میں ارادہ کر نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز کی، پیچھے اس امام کے، نیچے اس چھت کے، بازو اس مصلی کے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حدیثوں میں نہیں ہیں، مسنون نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت سکھائی ہے۔ صرف حج میں تلبیہ وغیرہ جو الفاظ میں کہا جاتا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حج و عمرہ میں نیت الفاظ میں ہے، باقی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو پہلی چیز کہہ رہے ہیں کہ جس عمل کو ہم کرنے جا رہے ہیں اس عمل کی معین نیت، کہ ہم یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں آج کے دن کا، ہم یہ قیام اللیل کرنے جا رہے ہیں، یہ عمل کی نیت ضروری ہے کہ پہلی چیز۔ اور جب عبادت کئی جنسوں اور کئی قسموں پر مشتمل ہو، جیسے ہم نماز پڑھے، ابھی ہم نے کون سی نماز پڑھی؟ فرض کی۔ اس سے فرض کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھی، وہ کیا تھی؟ سنت تھی۔ اب دونوں 2 رکعتیں پڑھی، لیکن ہم اسے نفل کہہ رہے ہیں، اسے فرض کہہ رہے ہیں۔ ایک قیام اللیل ہے، تہجد، قیام اللیل تراویح کا نام دیتے ہیں، ایک صلاۃ الجنازہ ہے، اور کئی صلوات ہیں، گہن کی نماز، فلاں نماز، ڈھما نماز۔ تو اب اگر ایک عبادت کی کئی قسمیں اور کئی جنسیں ہوں، جیسے نماز جس میں فرض ہے اور نفل معین ہے اور نفل مطلق ہے، ایک نفل معین یعنی ظہر کی سنت، جمعہ کی سنت، عشاء کی سنت، یہ نفل معین ہو گئی، اور ایک نفل اور سنت نماز ہوتی ہے کہ کوئی نماز سے متعینہ نہیں ہے، آپ اپنے طور سے پڑھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ میں نوافل پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ 2 رکعت کر کے پڑھ رہے ہیں رات میں، مثال کے طور پہ بغیر تعین کیے ہوئے، تو یہ نفل مطلق ہوئی۔ چنانچہ نفی فالمطلق من یکفی فیہا ان ینوی الصلاۃ، تو جو مطلق نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اتنا کافی ہے کہ آپ صرف اتنی نیت کریں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ لیکن جو معین نماز پڑھ رہے ہیں اس میں یہ نیت کرنی ہوگی کہ میں یہ فرض پڑھ رہا ہوں، میں یہ فلاں والی سنت پڑھ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں سنت، جیسے قیام اللیل کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، فجر کی سنت، تو آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ فجر کی سنت پڑھ رہا ہوں۔ ہاں، چنانچہ رہا وعمل معین، رہا معین عمل، فرض ہو یا نفل معین، جیسے وتر ہو، سنن رواتب ہوں، تو ان کے لیے نیت کی ضروری ہے کہ آدمی اس عبادت کو انجام دیتے ہوئے خاص اس عمل کی نیت کرے۔ یہ تمام عبادتوں میں ہوگا۔ آج ہم روزہ ہیں، رمضان کا روزہ ہے، ہاں، اب اگر رمضان کے بعد اللہ نے توفیق دی شوال کے 6 روزے، تو اس وقت ہم کو یہ نیت کرنی ہوگی۔ اگر کسی کا روزہ چھوٹا ہے، اب ایک آدمی کا روزہ چھوٹا ہے رمضان کا،
اور ایک آدمی شوال کے روزے رکھ رہا ہے شوال میں، تو اب وہ نیت سے ہی فرق ہوگا. اس کی نیت ہے کہ میرے رمضان میں جو بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزے چھوٹے ہیں، ہاں، یا ہماری خواتین مائیں بہنیں، ہاں، کسی منتھلی کورس کی وجہ سے روزہ چھوٹ رہا ہے کسی عذر شرعی کے تحت، تو اب وہ جب روزہ رکھ رہی ہیں تو یہ کیسے فرق ہوگا کہ یہ شوال کے روزے ہیں یا یہ قضا کے روزے ہیں، یہ نظر کے روزے ہیں؟ یہ نیت سے فرق ہوگا کہ میں فلاں والا روزہ رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں. گویا دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے. تمام عبادتوں میں یہ معین عبادت کے لیے نیت کرنا شرط ہے. کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ عادت اور عبادت میں فرق ہو. ایک چیز ہوتی ہے جو ہم عادت کے طور پر، ضرورت کے طور پر انجام دیتے ہیں دنیا کے عمل میں، اور ایک چیز ہوتی ہے جو عبادت کے طور پر عمل کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں. اب ایک آدمی غسل کرتا ہے صاف صفائی کے لیے، بہت پسینہ آ گیا، بڑی گرمی لگ رہی ہے، یا گندگی ہے، بدن سے بدبو آ رہی ہے، تو صفائی کے لیے، وہ نظافت کے لیے غسل کرتا ہے. یا کوئی شخص گرمی لگ رہی ہے تو ٹھنڈک کے لیے کرتا ہے. اور کبھی انسان حدث واقع ہوتا ہے، حدث سے اکبر، ہاں، یعنی ناپاک ہو گیا، بیوی سے ملا یا احتلام کی شکل میں حدث سے اکبر ہو گیا، تو اس کے لیے غسل ہوتا ہے. اسی طرح میت کی طرف سے غسل ہوتا ہے، میت کا غسل ہوتا ہے، جمعہ کا غسل ہوتا ہے، اور ایسے کئی قسم کے غسل ہوتے ہیں. چنانچہ ضروری ہے کہ رفع حدث کے لیے یا کسی اور مسنون غسل کے لیے نیت کرے. اگر آپ مثال کے طور پہ جمعہ والا غسل کر رہے ہیں یا حدث کو دور کرنے والا غسل کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اس میں نیت کا ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی اگر پیسہ خرچ کر رہا ہے، آپ روپیہ پیسہ کسی غریب کو، مسکین کو، مستحق کو دے رہے ہیں، تو اب آپ کا یہ خرچ کرنا کبھی زکوٰۃ ہو سکتا ہے، عام صدقات ہو سکتے ہیں، کفارے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کسی شریعت میں آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور شریعت کے حکم کے مطابق آپ کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کفارے کے طور پر کسی کو پیسہ دے رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں. یا آپ جو ہے کوئی نظر مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا یا اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. اب آپ کا وہ کام ہو گیا اور آپ اس نظر کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کچھ غریب کو دیا یا مستحب صدقے کے طور پر آپ خرچ کر رہے ہیں. دیکھیے خرچ کرنے کی الگ الگ شکلیں ہیں. زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، عام صدقات، کسی کو کفارے کے طور پر دے رہے ہیں، کسی کو خوش ہو کے آپ تحفے تحائف کے طور پر دے رہے ہیں، ہاں، ہدیہ دے رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں میں فرق کیسے ہوگا؟ یہ آپ نے زکوٰۃ دیا، یہ آپ نے عام صدقہ دیا، یہ کفارے کے لیے دیا، یہ تحفے میں دیا، یہ فرق کیسے ہوگا؟ ان سب چیزوں میں اعتبار نیت کا ہوگا. یہیں سے ہاں ایک چیز یہ بھی معلوم پڑتی ہے کہ معاملات میں آپ ہیلے بہانے اگر کرتے ہیں، ہاں، ہیلے بہانے، بہت سے لوگ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ شریعت میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا چاہتے ہیں. ہاں، بنی اسرائیل تھا نا، سنیچر کے دن مچھلی منع کیا گیا شکار کرنا، جمعہ کو جال لگایا اور اتوار کے دن نکالا مچھلی، کہا ہم سنیچر کو منع تھا، جمعہ کو لگا کے اتوار کو کہا ہم نے سنیچر کو شکار کہاں کیا. ایسے ہی کچھ لوگ آج کل نئی اسکیمیں نکالتے ہیں. ہاں، ایک آدمی، میں آپ کو اتنا پیسہ دے رہا ہوں، آپ اس طریقے سے، میں آپ کو فلاں چیز دے رہا ہوں، یہ آپ مجھ کو اتنا پیسہ دے دینا. ایک آدمی کو 1,00,000 روپئے قرض کی ضرورت ہے، آپ سے قرض مانگنے آیا، کہا میں آپ کو 1,00,000 دوں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کہا کیسے کریں؟ دکان پر چلیں، فلاں چیز 1,00,000 روپئے کی ہے، اس نے 1,00,000 کی خریدی اور کہا کہ یہ سامان میں تم کو 1,10,000 میں بیچ رہا ہوں، 3 مہینے بعد آپ مجھ کو 1,10,000 لوٹانا. اس نے لے لیا، اس کو چاہیے پیسہ، لیکن اس نے بیچ میں سامان ڈالا پیسہ بڑھانے کے لیے، کیونکہ 1,00,000 دے کے 1,10,000 لے گا تو سود ہو جائے گا. تو سود کو حلال بنانے کے لیے راستہ اختیار کیا. اب وہ 1,10,000 میں لینے کے بعد وہ آدمی دکاندار سے کہتا ہے کہ ابھی آپ نے 1,00,000 کا ان کو بیچا تھا. کہا ہاں. کہا یہ واپس لو اور 1,00,000 واپس دو مجھے. اس کو بیع عینہ کی کئی شکلوں میں سے ایک شکل کہتے ہیں، میں نے بطور مثال سمجھانے کے لیے بیان کیا. اب وہ 1,00,000 میں دے رہے، کبھی کبھی دکاندار بولتا ہے تم لوگوں نے یہ گیم کیا، میرا کیا فائدہ ہے؟ بولتا ہے چل تو بھی 5 لے لے، 95 میں لے، تو 5 تیرا فائدہ. تو یہ ہیلے ہیں. ایسے بہت سارے طریقے، کوئی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا کرتا ہے، کوئی حرام کو حلال بنانے کے لیے، کوئی حلال کو حرام بنانے کے لیے. تو اس طرح کے جو ہیلے اختیار کرتے ہیں، حصے بکرے میں،
ہاں کوئی اس طرح کا معاملہ مفتی کے پاس جا کے پیش کرتا ہے کہ میں میرے بھائی اتنے بہن اتنے ایسا ایسا بنتا ہے، میں نے یہ محنت کی، میں نے ایسے بنایا ویسے بنایا، سوال ایسے بنا کے پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب میرے حق میں فتویٰ دیں۔ اب لوگوں سے آگے کہتے ہیں دیکھیے مفتی صاحب نے تو فتویٰ دیا نا۔ جتنی بھی اس قسم کی چیزیں انسان اختیار کرتا ہے اس میں اس کی نیت کیا ہے یہ اللہ خوب جانتا ہے، اور اس نیت کے اعتبار سے اس کا معاملہ طے ہوتا ہے کہ وہ حلال کر رہا ہے یا حرام کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں خوش کرنے والا عمل ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ ہم کتنے بھی چالاک بنے، ہمارے دل میں کیا ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ ایک آدمی گواہ کے طور پر عدالت میں پیش ہو، قاضی بلائے، یا پنچایت میں ہمارے یہاں جھگڑا ہو دو بھائیوں کا اور تیسرے کو گواہی کے لیے بلایا جائے، اب وہ جانتا ہے سچائی کیا ہے لیکن گواہی کچھ ایسے گھما پھرا کے دیتا ہے کہ نہ سچ بھی معلوم پڑے نہ جھوٹ معلوم پڑے، حقدار کو اس کا حق دینے میں مدد نہ ملے۔ قرآن نے کہا وَإِن تَلْوُوا، ہاں اگر تم اپنی زبانوں کو لپیٹو گے یا بات کو گھما پھرا کے بات کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناواقف نہیں ہے۔ تو ان سارے معاملات کا مقصد کی بنیاد بھی نیت کی طرف منحصر ہوتی ہے۔ اگر ہم کوئی بدنیتی کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں چھوڑے نہیں جائیں گے۔ آج کل لوگ دین میں بھی چالاکی کا استعمال کر کے حلال کو حرام اور حرام کو، میں نے سنا ہے ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو کچھ لوگ جو ہے پراپرٹیز خریدتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پراپرٹی ہم نے خرید لی زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے۔ سال پورا ہوتا ہے جب مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے پراپرٹیز خرید رہے ہیں، حالانکہ آپ کو پراپرٹی بیچنے کی اگر نیت ہے تو زکوٰۃ دینا ہے۔ تو آپ کی اس نیت کو اللہ جانتا ہے کہ آپ ایک فریضے سے اللہ کے حکم سے بچنا چاہتے ہو، بچو گے نہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے کچھ ایک دو مثالیں دی۔ اسی طریقے سے رجعہ اور وصیہ کے سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بندہ اس میں لین دین کرتا ہے، کوئی معاملہ وصیت کرتا ہے تو اس میں اس کی نیت کسی کو نقصان پہنچانے کی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بزرگ ہو گئے، آپ کو لگتا ہے آپ کی پراپرٹی بہت ہے، میرا فلاں بیٹا تھوڑا آپ ناراض ہیں، اس سے ناراضگی ہے اور کسی سے آپ کی خوشی ہے تو آپ ناراض کو محروم کر کے وہ جس سے خوش ہو اس کو زیادہ دینا چاہتے ہو، تو وصیت ایسی کر رہے ہو گھما پھرا کے اور اس کو شریعت کے خانے میں بٹھا کے کہ کسی کو نقصان پہنچے اور کسی کو فائدہ۔ لا وصیت لوارث، اللہ کے رسول نے فرمایا وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اور آپ اگر کوئی وصیت کسی بھی قسم کی کر رہے ہیں گھما پھرا کے، کوئی آدمی یہ کہتا ہے کسی سے ناراض ہے بیٹوں کو میں نہیں دینا چاہتا تو پوری کی پوری دولت مسجد میں، دکھنے میں کوئی آدمی اس پر اعتراض نہیں کرے کہ مسجد مدرسے میں دے رہا ہے، اللہ کے گھر میں دے رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہاں اس کی نیت اگر مسجد میں دینے کی بجائے یہ نیت ہے کہ میں اپنے ورثہ اپنے وارثین کو نقصان پہنچاؤں تو یہ اس کی نیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے یہاں معاملہ ہوگا، وہ نیک کام نہیں کر رہا ہے، برا کام کر رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ تمام وسائل شامل ہیں جو مقاصد تک پہنچنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی مقصد ہے اور اس میں ذریعہ اختیار کر رہے ہیں تو اب مقاصد کا جو حکم ہے، مقصد کا جو حکم ہے وہی وسائل اور ذریعے کا بھی ہے۔ اگر آپ کسی اچھے کام کے لیے غلط ذریعہ اختیار کرتے ہیں، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نیت اچھی ہے اس لیے ہم جھوٹ بول کے یہ کام کر لیتے ہیں، اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو کوئی غلط طریقہ، دھوکہ دینے والا طریقہ اختیار کر لیں اور اچھائی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو جیسے آپ کا مقصد اچھا ہے ویسے آپ کا ذریعہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ تو ان ذرائع کے معاملے میں بھی انسان کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ وہ اچھے ذریعے استعمال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مفسد اور مصلح کو خوب جانتا ہے۔ رہا معمول لہو کی، یہ عمل کی نیت ہے کہ آپ کسی خاص عمل کی نیت کر رہے ہیں۔ اب معمول لہو یعنی جس کے لیے عمل کر رہے ہیں اس کے لیے نیت، تو بندہ جو بھی نیکیاں کرتا ہے، اچھائیاں اور برائیاں کرتا ہے، کچھ کام کرتا ہے کچھ کاموں کو چھوڑتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا ہر قول فعل اور عمل اختیار کرے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، بندوں کو تو بس اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے اس کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، سنو اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے۔ یہ اس طریقے سے ہے
کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں نیکیوں کے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جو بھی کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیت ہونی چاہیے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، اس سے قربت کی خواہش، اس کے ثواب کا مطالبہ اور اس کے اجر کی امید ہونی چاہیے اور اس کی سزا کا خوف ہونا چاہیے۔ یہاں میں رک کے ایک جملہ خالی آپ کو بتا دوں، وہ حدیث دماغ میں لائیے کہ رمضان کے روزے ہم رکھنے جا رہے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس جمعہ کو خطبہ میں نے اس حدیث پر تھوڑا کافی کچھ دیا کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی شریعت اور دین ہے، ایمان کے ساتھ رکھے، واحتسابا اور ثواب کی امید سے، کوئی دوسری نیت نہ ہو، اللہ کے لیے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، دکھاوے کی نہیں، ریا کی نہیں، تعریف کی نہیں، تو غفر اس کے پچھلے گناہ معاف۔ پچھلے گناہ معاف کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ہاں، لمبی چوڑی تفصیل نہ کرتے ہوئے، دنیا مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں جو بھی مصیبت آنے والی ہے اور آ رہی ہے، سب گناہوں کی وجہ سے۔ کوئی امریکہ، کوئی برطانیہ، کوئی سنگ پریوار ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا اگر اللہ ہمیں بچائے۔ ہمارے لیے نقصان کی بات اللہ کی ناراضگی ہے، اور اللہ ناراض ہوتا ہے ہمارے گناہوں سے، اور اگر ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں اللہ راضی ہوگا۔ اور اللہ کے بے شمار وعدے ہیں کہ تم سے غم چھٹ جائیں گے اگر تم اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، دولت دے گا، اولاد دے گا، نہریں اور باغات بنا دے گا۔ سورہ نوح کی آیتیں پڑھیے مغفرت پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ رمضان کے روزوں کی یہ فضیلت بتائی ہے، یہ ثواب بتایا ہے۔ ایمان اور احتساب، وہی اخلاص نیت اس میں آ گیا۔ تو جو شخص اللہ کے ثواب کی خواہش میں، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے خوف سے اگر نیکی کر رہا ہے، پھر اس نیت کے ساتھ، ہاں، فی فرد کل من افراد اعمالہ، جتنے بھی اعمال ہم کر رہے ہیں، ہر عمل میں اور ہر حالت میں یہ نیت ہونی چاہیے، اور اس بات کی حرص اور تڑپ ہونی چاہیے ہمارے اور آپ کے اندر کہ ہم اس عمل کو، اس عمل میں اخلاص کو پورا برتیں اور اس کو مکمل حد تک پہنچائے۔ اور اخلاص کی جو ضد ہے، ریاکاری، شہرت طلبی، نام روشن کرنا، آج کل ہے نا سوشل میڈیا پہ فوٹو چھپوانا، اخبار میں رپورٹ چھپوانا، تاریخ میں نام لکھوانے کی خواہش، ہاں، لوگ ہمارا نام لیویں، تاریخ میں ہمارا نام درج ہو، ایسی بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کی تعریف، مخلوق کے یہاں تعریف ہو، یا لوگ ہماری تعظیم کریں کہ یہ اتنے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، ایسی اگر ہماری خواہش ہے تو یہ ساری چیزیں اخلاص نیت کے خلاف ہیں۔ اور شرک اکبر اگر آ گیا تو وہ پورے اخلاص دین کے خلاف ہے۔ اگر ایک آدمی نے شرک اکبر کیا، شرک اکبر، اور توبہ نہیں کی، تو اس کی کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ یہ شرک اصغر ہے، ریاکاری، دکھاوا، جس عمل میں آئے گا صرف وہ عمل برباد ہوگا، اور شرک اکبر ہے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ہاں، آگے شیخ نے کہا چنانچہ کوئی بندہ اپنا مقصد اور اپنی مراد اور غایت، ہاں، اللہ کے علاوہ، اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کسی اور چیز کو نہ بچائے، بس اس کا مقصد اصیل اور بنیادی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی خوشنودی مل جائے، اس کا ثواب طلب کرے، مخلوق کی طرف کوئی توجہ نہ دے، اور نہ ہی ان سے کسی نفع، فائدے اور فائدے کی امید رکھے، ہاں، نہ ان سے تعریف توصیف کی امید رکھے۔ فَإِنْ حَصَلَ شَيْءٌ، اگر ان میں